السلام علیکم، دس از عبدالرحمٰن، ویلکم بیک۔ پی ایس ایکس پلیئر کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مارکیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی رہی اور آگے کے لیے مارکیٹ میں کیا ہو سکتا ہے، ان چیزوں پر ہم آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ مارکیٹ کی آج کی جو پرفارمنس ہے، اگر ہم یہ دیکھیں تو آج کا اس نے جو لو لگایا ہے مارکیٹ نے، وہ لگایا ہے 45,728 کا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا ہائی رہا ہے 46,292 اور کلوزنگ اس کی 46,110 پر آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کے اندر یہ جو بائی بیک آیا ہے، جو کہ 45,728 سے مارکیٹ کے اندر جو بائی بیک ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈسیپشن آف مافیا۔ اگین یہی ورڈ یوز کروں گا کیونکہ یہ خاص طور پر اٹریکٹیو بائنگ ہوتی ہے۔ سب کو پتہ ہے، انڈیویڈولز کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا لو ہے جہاں پر مارکیٹ بار بار جو ہے سپورٹ لے کر اوپر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کینڈل نے بھی سپورٹ لی تھی، اس نے بھی یہاں پر سپورٹ لی، اس کے بعد اس کینڈل نے بھی اسی کو سپورٹ بنایا اور اوپر گئی۔ اب اگین اس آج کی کینڈل نے بھی اسی کو سپورٹ بنایا اور سپورٹ بنانے کے بعد ایک بائنگ جب آنا شروع ہوئی تو اس کے اندر اگریسو بائنگ بنائی گئی، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اٹریکٹیو بائنگ۔ دیکھ کر مارکیٹ کی گرینری یا مارکیٹ کے اندر ایک والیوم آتا ہوا دیکھ کر یا مارکیٹ میں ایک اپ موو دیکھ کر اس کے اندر جمپ کرنا، اس کو کہتے ہیں اگریسو بائنگ، جو کہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز کہ نالج کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر نالج نہیں ہے کہ مارکیٹ اس وقت کس ایریا کس زون میں کام کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پر ڈسیو ہوا جا سکتا ہے اور بڑے ہی طریقے کے ساتھ ٹریپ بھی ہوا جا سکتا ہے اگر نالج نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگر میں یہ آپ سے بات کرنا چاہوں کہ سب سے پہلے جو ہمیں جاننا یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کس ایریا کس زون میں ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی کسی کو بھی۔ زون اس وقت یہاں پر جو زون کی پاور ہے، جو انڈرسٹینڈ کرنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے مین چیز ہے ہی یہ کہ زون کیا ہے۔ بیرش زون ہے۔ بیرش زون کی میننگ یا میں آپ کو ڈیفینیشن اگر بتانا چاہوں تو اس طرح سے کہوں گا کہ دو قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل میں نے پہلے بھی آلریڈی کہا ہے کہ خلا کے اندر جس طرح سے بلیک ہولز ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ سیاروں کو گلیکسیز کو جس طرح سے نگل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک سپر پاور ہے، وہ ہوگی آسمانی پاور جو کہ خلا میں ہوتی ہے۔ دوسری ہے زمین پر ایک پاور ہے جس کو کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل۔ اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو برمودا ٹرائنگل زمین پر سب سے بڑی پاور ہے، وہ ایسا سمندر ہے، ایسی جگہ ہے زمین پر جس کے اوپر سے جہاز بھی گزرتا ہے تو وہ جگہ وہ برمودا ٹرائنگل میں جا کر غرق ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جو بھی چیز آج تک اس برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزری ہے، آج تک نہ وہ واپس آئی ہے۔ جو برمودا ٹرائنگل کے اندر جو جا چکا ہے، نہ تو آج تک اس کا نام و نشان نہیں ہے، وہ ایسی پاور ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ میں ایک آپ کو مثال دوں گا کہ بیرش زون اسٹاک مارکیٹ کے حساب سے ایک ایسا زون ہے، ایک ایسی پاور ہے، جو بھی اس کے اندر آیا ہے وہ تباہ ہوا ہے، برباد ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملا۔ جو بھی بیرش زون کے اندر بائنگ کے لیے آیا ہے اس کو بالکل خالی ہاتھ ہی جانا پڑا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ یہ میں بیرش زون کی بات کر رہا ہوں کہ بیرش زون کی پاور کیا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت صرف یہی ہے۔ چلیں یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب آگے کے میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد میں بات لے کر جاؤں گا پھر ایک نالج کی طرف۔ ہم آج ایک اور نالجیبل چیز کو تھوڑا پڑھیں گے بھی، سوچیں گے بھی، دیکھیں گے بھی کہ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، آگے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے تھوڑا سکسیس کی طرف جا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم اسی جگہ پر رہ گئے تو مارکیٹ میں تو کچھ نہیں کر پائیں گے، ویسے بھی زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ تو کل کے لیے ریزسٹنس جو اس کا رہے گا وہ یہ رہے گا، ٹھیک ہے، اس کا 46,330 کا، ٹھیک ہے، 46,330 اگر مارکیٹ ٹچ کرتی ہے تو یہاں سے سیلنگ آ سکتی ہے آرام سے۔ اس کے بعد اس کی سپورٹ جو ہے وہی سیم آج کی سپورٹ رکھیں آپ کہ یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو مارکیٹ پھر ٹھیک ٹھاک نیچے جائے گی 45,725۔ اور یہاں پر اگر مگر والی بات ہی نہیں ہے، مارکیٹ نے نیچے ہی جانا ہے اور مارکیٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ کلیئر ہے اور کلیئر کٹ یہی چیز ہے کہ مارکیٹ یہاں سے نیچے جائے گی۔ یہ ایک جو ہے ڈیسیو کی ہوئی چیز ہے یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس پر ہمیں نہیں جانا ہے۔ اور ڈوجی ٹائپ کی کینڈل ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو نیچے بھی ویک ہے، اوپر چھوٹی ویک ہے، نیچے بڑی ویک ہے، تو ڈوجی ٹائپ کی کینڈل ہے، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مارکیٹ میں جب بھی ڈوجی بنتی ہے تو نان ڈیسیژنیبل کینڈل ہوتی ہے،
کچھ نہیں کہا جا سکتا ہوتا ہے اس کینڈل کے اوپر کہ مارکیٹ نیکسٹ ڈے کیا پرفارم کرے گی، لیکن بیرش زون کو دیکھ کر یہ بالکل جو ہے کانسیپٹ رکھا جا سکتا ہے کہ 99% مارکیٹ بیرش ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ والیوم کو دیکھتے ہیں تو والیوم آج کا والیوم کم لگا ہے، 86 ملینز کا والیوم ہے۔ اس کے بعد آر ایس آئی میں بھی کوئی خاص موو نہیں ہے، آر ایس آئی بھی نیچے کی طرف ہی ڈاؤن سائڈ کنٹینیو ہے۔ تو ہمارے سامنے ہمارے حساب سے مارکیٹ بالکل نیگیٹو ہے، بیرش زون میں ہے، اور بیرش زون جو ہے بن کر ہی رہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کل بھی جو ہے میوچل فنڈ، انشورنس، یہ کمپنیز ان سب کی بائنگ تھی، لیکن مارکیٹ نے آپ کو دکھایا کہ یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں بیرش زون کے اندر، اور سب سے معنی جو رکھتی ہے بیرش زون میں وہ بیرش زون ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے چاہے کوئی بھی بائی سائڈ پر بیٹھا ہو۔ آئی ہوپ کہ یہ تو کلیئر ہو گیا گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم ایک سائنٹیفک چیز کی طرف کہ ہم مارکیٹ میں جو ہے اسٹاک مارکیٹ ہو یا دنیا کے لیول پر جو ورلڈ لیول پر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے اور مارکیٹ کو لے کر، ٹھیک ہے جی۔ یہ میرے سامنے ایک چارٹ ہے، میں اس کو آپ کے سامنے ڈسپلین کرنا چاہوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے مطابق، اس چارٹ کے مطابق جو اس کے اندر چیزیں ہیں میں مارکیٹ کے اوپر اپلائی کر کے دکھاؤں گا کہ ہم کیوں ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم کیوں اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بار بار جب زون کی بات کرتا ہوں تو ہم کیوں اسی زون کے اندر بار بار پھنستے ہیں، بار بار آ کر پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کنٹینٹ ہے کہ پاور آف ریسرچ ورک اینڈ اپ گریڈیشن، جو پاور ہے ریسرچ ورک کی اور جو اپ گریڈیشنس ہوتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم، وہ کیا پاور رکھتی ہیں۔ ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا نیو کومین، جو پیدا ہوا تھا 1964 میں، لنڈن میں پیدا ہوا تھا، انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا، اور وفات اس کی لنڈن میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ نیو کومن انوینٹڈ اسٹیم انجن 1712، اس نے جو 1712 میں اسٹیم انجن ہوتا ہے وہ اس نے دریافت کیا تھا، بنایا تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ انجن بنانا اور اس کے بعد دنیا کے اندر ایک اتنا بڑا انقلاب آیا جس کی وجہ سے آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور ریزلٹنگ ٹری آف ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ اس کاوش اور اس انتھک محنت یا اس انوویشن، یا پھر یہ کہہ لیں کہ اس اسٹیم انجن کے بنانے کے بعد، ٹھیک ہے، جو دنیا کے اندر چینجنگ آئی ہے، اس نے ایک شروعات کی، اور اس کے اوپر پھر کیا ہوا، ریزلٹنگ ٹری آف ٹیکنالوجی، یعنی کہ اپ گریڈیشنس پروسیس میں وہ چیز آ گئی۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بگاٹی فراری، جو کہ اس کا دوسرا جگہ فارمولا کار جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد بلیٹ ٹرین ہوگی، 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہو گئے، راکٹ انجن ہو گئے، یہ آج کی جنریشنس ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ کیسے آئی؟ یہ اپ گریڈیشنس ہیں، کس کی؟ یہ والا، یہ جو اسٹیم انجن جو بنا تھا 1712 کے اندر، اس کی اپ گریڈیشنس ہوتی ہوئی آج اس لیول پر آ کر پہنچ گئی ہیں کہ جہاں پر بگاٹی فراری، جو کہ ایک نام ہے جس کار کا، بلیٹ ٹرین ہے، 5th جنریشن ایئر کرافٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آج کی جنریشن میں سب سے جو ہے اعلیٰ ترین جو ہے ایئر کرافٹ مانے جاتے ہیں، راکٹ انجن تک آ گئے ہیں آج کل۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اپ گریڈیشنس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ اپ گریڈیشنس کی پاور نہ ہوتی تو آج یہ چیزیں بھی نہ ہوتی، اور یہ اسٹیم انجن جو 1712 میں بنا تھا تو ادھر ہی وہ ختم ہو جاتا اگر جو ہے اپ گریڈیشنس پر یقین یا اپ گریڈیشنس پر کام نہ ہو رہا ہوتا۔ اسی کو لے کر ورلڈ وائڈ جو سکسیس ہے مارکیٹ کی، آج کے دور میں جو ورلڈ وائڈ مارکیٹ کی جو سکسیس ہے وہ سائنٹیفک کیلکولیشنز پر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، سائنٹیفک میتھڈ پر ہے، سائنٹیفک سسٹم پر آ گئی ہے، کنٹینیوس ریسرچ ورک اینڈ اپ گریڈیشنز۔ یہ سائنٹیفک ریسرچ، کیلکولیشن، سائنٹیفک میتھڈ، یہ سسٹم، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ان پر اپ گریڈیشنز ہوتی رہی ہیں۔ ہماری اسٹاک مارکیٹ، ہمارا جو سسٹم ہے، پاکستان کا اٹھا لیں، اسٹاک مارکیٹ کا اٹھا لیں، پاکستانی انڈیویڈیلز کو دیکھ لیں، آج بھی یہ پاکستانی انڈیویڈیلز، جو میں کل بھی بات کر چکا ہوں کہ دیسی سسٹم کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کینڈل ہے، یہ جو ہے ڈوجی بن گیا، یہ جو ہے مارننگ سٹار بن گیا، یہ چارٹ ہے، یہ فلان ہے، یہ اپ ٹرینڈ، یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے، بس اس سے آگے نکلے ہی نہیں ہیں۔ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ یو ایس اے، یونائٹڈ کنگڈم، ٹھیک ہے، اور جو ہے اپنا جاپان، چائنیز کو دیکھ لیں، ہمارا پڑوسی ملک، ٹھیک ہے، اور کتنا آگے نکل چکا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے حساب سے ہی دیکھ لیں، ان کے پاس جو ہے بلیک باکسز والی جو بڑی سائنٹیفک چیزیں ہیں جو کہ اسٹاک مارکیٹ پر اپلائی ہوتی ہیں،
جن کے تھرو وہ کام کرتے ہیں، سسٹمیٹک وے کے مطابق وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو کرنسی مارکیٹ جو دنیا کی بڑی سے بڑی مارکیٹ مانی جاتی ہے، جس کو فوریکس مارکیٹ کہتے ہیں، ہم تو اس کے اندر ایک منٹ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ اتنی یعنی کہ ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ بلیک باکس جو نام دیا جاتا ہے، جس کے اوپر سائنٹیفک کیلکولیشن، میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے مطابق وہ چیزوں کو ناپ تول رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے تو وہ پاس سے بھی نہیں، ہم تو ان چیزوں کے پاس سے بھی نہیں گزرے ابھی تک، ہم تو بہت سالوں سال صدی پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپگریڈیشنز اینڈ اپگریڈیشنز ہمارے سسٹم میں ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا جو فرسٹ پرائم جو موٹیو ہے ہمارا، وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ دنیا میں اپنا لوہا منوائیں گے، اور جس سسٹم کے ساتھ ہم انٹر ہوئے ہیں، جس سسٹم کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اس سسٹم کو ہم کوالیٹیٹیو، کوانٹیٹیو اور ریشنل انالیسس کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سائنٹیفکلی اور میتھمیٹیکلی کیلکولیشنز کے مطابق ایک چیز کو ناپ تول کیا جاتا ہے، ایک انڈیویڈول اسکرپٹس کو ناپ تول کیا جاتا ہے، اس کے زونز، اس کے سائیکلز، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں۔ ابھی میں اگر یہ چارٹ پر آ جاتا ہوں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں سائنٹیفکلی، یہ چیزیں میتھمیٹیکلی اور جو ہے سائنٹیفکلی اور سائیکلوجی تو مارکیٹ کی وہ ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے آج کے دن جو کام ہوا ہے مارکیٹ میں، وہ کیا ہے؟ وہ سائیکلوجی تھی۔ یہ آج کی جو کینڈل بنی ہے، دس از کالڈ اے سائیکلوجی آف مارکیٹ، ڈسیپشن آف مافیا، کہ مافیا جو ہے سائیکلوجی کے ساتھ کھیلتا ہے، انڈیویڈول کی سائیکلوجی ہے نا، اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس نے سپورٹ لیول سے بائی بیک دیا، ایک والیوم جنریٹ کر کے اوپر مارکیٹ کو اٹھایا، لوگوں کو انٹر کیا اس نے، ٹھیک ہے، خود تو بائنگ کی ہے، 4 دن سے بائنگ کر رہا ہے، 3 دن سے کیا کر لیا اس نے، کہاں مارکیٹ کو لے گیا ہے۔ جب مافیا بائنگ کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مارکیٹ نہیں اٹھنی چاہیے، اس کے کام کرنے سے بھی مارکیٹ نہیں اٹھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں سائنٹیفکلی ریسرچ کی، وہ یہی ہے اپگریڈیشنز۔ ہم اپگریڈیشنز کے دور میں چل رہے ہیں، ہم ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں، ہم اس سسٹم پر کام کر رہے ہیں۔ اس سسٹم کے تحت ہمیں یہ جان ملی ہے، یہ پہچان ملی ہے کہ یہ جو اس وقت مارکیٹ جس ایریا میں زون میں کام کر رہی ہے، یہ بیرش زون ہے، جو کہ طاقتور ترین زون ہوتا ہے، جو کہ بلیک ہول سے لے کر برمودا ٹرائی اینگل سے لے کر اسٹاک مارکیٹ کا جو سب سے طاقتور ترین جو سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں۔ سسٹم سے مراد کہ وہ جو ایریا ہوتا ہے، جو راستہ ہوتا ہے، یا جو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر مارکیٹ کام کرتی ہے، وہ سب سے پاورفل ہوتی ہے بیرش زون، جس کے اندر مارکیٹ ہے ابھی۔ وہ بیرش زون کسی بھی حال میں پورا ہو کر رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی اٹل ہے، یہی اٹل فیصلہ ہے ہمارا بھی، اور ہم اسی پر قائم ہیں، اسی پر دائم ہیں، اور آپ کو مارکیٹ یا بیرش زون جو ہے اپنے زیرو لیول نکالتی ہوئی نظر آئے گی، اور اسی کے تحت مارکیٹ نے کام بھی کرنا ہے۔ یہی سسٹم کہتا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت ہی چلنا ہوگا، اسی میں کامیابی ہے۔ ادروائز اگر ہم دیسی سسٹم کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، بائی بیک آنے پر ہم بائنگ کرتے ہیں، ایگریسو بائنگ بناتے ہیں، تو پھر ہم مار ہی کھائیں گے، اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مارکیٹ سے پیسہ نکالنا ہے، مارکیٹ سے پیسہ بنانا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، پروفیشنل وے کے ساتھ آپ کام کریں، سسٹم کے تحت کام کریں۔ تکا بازی اور جو ہے تکے والی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے، جسے ایگریسو اور جو ہے اٹریکٹیو بائنگ جسے کہتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے، سسٹم کے تحت بائنگ ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ زون کون سا ہے، جب یہ زون ختم ہو جائے گا ایک، اس کے بعد جو ہے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز آئے گا، اس کے بعد آپ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں آنا چاہیے، انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک ٹھیک طریقہ ہے، پروفیشنل طریقہ ہے۔ اس کے بعد، اور یہ میں اپگریڈیشنز کی بات کر رہا ہوں سسٹم کے مطابق، اس میں جو ہے ہم پروفیشنل ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ، اور یہ جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی، جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے کوالیٹیٹیو، کوانٹیٹیو، ریشنل انالیسس کے مطابق، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ہی رسک مینجمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، رسک مینجمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور یعنی کہ کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز میں جب ہوتی ہے تو وہاں پر ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، اس میں سپلٹ موڈ میں ہی کی جاتی ہے چیزیں۔ پھر وہاں پر ہمارا جو کانسیپٹ ہے سسٹم کو لے کر، جو سافٹ ویئر، جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سافٹ ویئرس ہوتے ہیں، ان کی بیس پر جب کام ہو رہے ہوتے ہیں
تو وہاں پر کوئی سٹاپ لاس لیول ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کے لیے جسٹ ایک آپ کا فارورڈ ٹارگیٹ ہوتا ہے, آپ کے فرنٹ کھڑا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں پروفٹ ٹیکنگ لیول. آپ بیک نہیں دیکھتے, پھر وہ آپ کا یعنی کہ سٹاپ لاس لیول ہوتا ہی نہیں ہے. اسی چیز کی سروسز جو ہے وہی ہمارے پاس ہیں, جو کہ وہ صرف اور صرف وہ ویلیو ایڈڈ کے لیے ہی ہیں, اور اسی کو ہم پرووائڈ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. ابھی تک تو اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور کام بھی ہمارا اسی کے ساتھ ہی ہے. یہ ایک پروفیشنل وے کے مطابق, ایک سسٹم کے مطابق, اس میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے. یہ اگریسو بائنگ, اٹریکٹیو بائنگ, ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. میں انڈیویڈیلس آپ کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے مارکیٹ کے اندر تو ان چیزوں سے دور ہو جائیں. انٹراڈے جو کرتے ہیں ایگریسو بائنگ کے ساتھ, اس سے دور ہو جائیں پلیز. آپ لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے اس طرح سے. مارکیٹ میں سروائیو کرنا ہے تو صحیح طریقے کے ساتھ آئیں, سسٹم کے تحت آئیں. انشاءاللہ آپ کو مارکیٹ میں کام کرنے کا بھی مزہ آئے گا, مارکیٹ سے آپ کو کمانے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی آ جائے گا. اور یہ اسی طرح سے کام ہوتے ہیں. اور ہمارا جو پرائم آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ رسک مینجمنٹ اور پورٹ فولیو میں گین ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم یعنی کہ لاس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, نہ ہی لاس کی طرف ہم جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سسٹم کے تحت چل رہے ہیں الحمدللہ. تکبر سے توبہ. یہ موسیٰ اور فرعون والی جنگ جو تھی اسی کے مترادف یہاں بھی وہی سسٹم ہے. آپ انڈیویڈولز کی جنگ جو ہے اس فرعونیوں سے ہے, ان جو ہے مافیا سے ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو ان سے جیتنا ہے تو سسٹم کے ساتھ آئیں, انشاءاللہ آپ ڈیفیٹ بھی کریں گے, آپ مارکیٹ سے نکال کے بھی جو ہے نا لوگوں کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوئی ہوں گی, آپ کا مائنڈ تھوڑا سا کلیئر ہوا ہوگا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں, ہمیں کہاں ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ کے لیے میں اور بھی کچھ اسی طرح سے کچھ چیزیں لاؤں گا جس پر جو ڈسکشن ہوگی. اور فرائیڈے کی کلوزنگ کے بعد انشاءاللہ سیٹرڈے کو ایک آپ کے لیے جو ہے بالکل بہترین ایک ایڈیشن لا رہا ہوں جس کے اندر بہت ہی ویلیویبل جو انفارمیشن ہوگی آپ کے لیے خالص اسٹاک مارکیٹ سے لے کر. ٹھیک ہے, اور اس کو ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ میں جلد آ رہا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.